چلا گاہ ہے، رائے بریلی اتر پردیش میں چلا گاہ ہے، ناگپور مہاراشٹرا میں چلا گاہ ہے، مارہرا شریف ضلع وہاں چلا گاہ ہے، نظام آباد تلنگانہ میں چلا گاہ ہے، کالپی اتر پردیش میں چلا گاہ ہے، کانپور میں چلا گاہ ہے۔ کئی ممالک کا سفر کیا جن کے کچھ نئے نام ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، برما، سری لنکا، سوڈان، انڈونیشیا، چائنا، عراق وغیرہ، یہاں بھی آپ گئے ہیں۔ ان کی تفسیر مجھے بھیجی ہے عمار الاسلام منصوری نے بھیجی ہے۔ یہ جو لڑکا ہے یہ قطب المدار کی سیرت کا حافظ ہے۔ اس کو فیض ملا ہے شیخ طریقت حضرت بابو شاہ غلام شبیر المعروف چمیہ، یہ سجادہ نشین ہے خانقاہ آستانہ عالیہ خواجہ چمیلی شریف اجین، اور آستانہ عالیہ خواجہ بابو شاہ لطیف رتلام انڈیا، یہ یہاں کے سجادہ نشین، ان کے یہ مرید ہے عمار الاسلام منصوری، حافظ ہے۔ تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، اور ان کے خاندان کے پاس تو اور زیادہ چیزیں پڑھی ہوں گی۔ تو میں نے چند آپ کو بتلائے ہیں کہ یہ ہیں وہ جگہ جو چلا گاہیں بول بول کے بتا دی۔ یہ چلا گاہیں آپ کی تبلیغی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ چلے 40 دن کے بھی ہوتے ہوں گے، 40 ہفتوں پہ بھی وہی، بلکہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ سالوں وہاں ایک جگہ پہ آپ رک جاتے تھے، کیونکہ آج کل تو ویسے تو چلا بولتے ہیں 40 کو، لیکن اب اس عمل کو چلا بولتے ہیں۔ آج تنخواہ لے کر، سپورٹ لے کر تبلیغ کرنا آسان ہے، لوگوں سے پیسے لے کر تبلیغ کرنا آسان ہے۔ آنکھیں بند کرو اور تصور کرو کہ ہندوستان کے اندر کوئی اسلامی حکومت ابھی تک نہیں ہے، کوئی ہوگا جو شاید جانتا ہوگا اس دور میں قطب شاہ مدار، قطب المدار سید احمد بدیع الدین رحمت اللہ علیہ، آپ یہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، اعتراض مت کرو، تصور کرو، خود کو لے جاؤ اگر لے جا سکتے ہو، پیچھے لے جاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تم اس دور میں خود کو لے جاؤ گے، یقیناً تم اپنا سر جھکا دو گے۔ آپ نے پالن پور میں قیام کیا، یہ میں چند نام لیتا جا رہا ہوں کہ جو مجھ تک پہنچے ہیں۔ پالن پور میں ایک اور جگہ ہمیں ملتی ہے، آپ وہاں گئے؟ 6 صدی ہجری میں آپ حج کو گئے تو مدینہ شریف میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر اشارہ ہوتا ہے کہ مستقل اب آپ ہند میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اب کی بار جب چلنے لگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو قطب المدار کا مقام عطا فرما دیا گیا، مرتبہ عطا فرما دیا گیا، ٹائٹل عطا فرما دیا گیا۔ یہ لقب خود نہیں بنائے جاتے، اوپر سے آتے ہیں۔ تو جب اوپر سے آتے ہیں پھر ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بول دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائٹل دیں وہ جھوٹا ہو، ہم کسی کو ٹائٹل دیں، ہماری اوقاتی کیا ہے؟ وہ اللہ ٹائٹل دیتا، پھر وہ پھیلتا ہے۔ تو آپ جب پالن پور میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کے راجہ بلوان نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہاں سے آپ علاقہ میوات میں گئے، ایک جگہ آپ نے قیام کیا۔ اس دور میں ڈاکو ہوتے تھے، کوئی قافلہ جا رہا ہو، کسی ایسی جگہ میں پہنچے کہ جہاں سے مدد دیر سے پہنچے، وہ قافلہ لوٹ لیتے تھے۔ تو سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ چند آپ کے ساتھ آدمی آپ وہاں رکے، ڈاکوؤں نے سمجھا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، لوٹنے کی کوشش کی۔ تو جو ہی وہ اس قافلے کی طرف بڑھتے تھے اندھے ہو جاتے تھے، واپس اٹھتے پھر آگے بڑھنے لگتے کہ ان کا مال لوٹیں، پھر اندھے ہو جاتے۔ تیسری مرتبہ پھر جب بڑھنے لگے پھر اندھے ہو گئے۔ اب کہنے لگے یار مال نہیں لوٹتے، ویسے دیکھیں تو صحیح ہیں کون۔ تو جب نیت بدلی تو اب آپ اندھے نہیں ہوئے، آگے بڑھ گئے۔ قریب پہنچے تو پتا چلا کہ یہ جو جتنے بندے ہیں یہ اصل میں سید احمد بدیع الدین قطب شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سب لوگ جو ہیں وہ جھکے آپ کے، مسلمان بھی ہوئے، ان میں سے مرید بھی ہوئے، اور یہ لوگ آج بھی 52 گور کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسری بار اجمیر شریف میں آپ کی آمد، یہ 585 ہجری ہے دوسری بار جب آپ تشریف لائے۔ اگر یہ تاریخ ٹھیک ہے تو اس وقت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کی عمر 343 سال تھی، اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 49 سال تھی۔ اس بار جب آپ اجمیر میں تشریف لائے، آپ نے کوکیلا پہاڑی پر چلا شروع کیا۔ خواجہ صاحب کو معلوم ہوا آپ کا، خواجہ صاحب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔
343 سال اس وقت عمر ہے قطب شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کیا آپ ولیوں سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنے بڑے سے ملنے نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں یار، ولی ہوتا ہے جی، وہ مولوی نہیں ہوتا، عام آدمی نہیں ہوتا، وہ اخلاقیات کا پیکر ہوتا ہے۔ آپ گئے، اس بار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے کوکیلا پہاڑی پر جو چلہ کیا تھا، خواجہ اجمیری ملنے آئے، 3 دن اور 3 رات آپ کے ساتھ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارے شاہ مدار کے ساتھ، کیونکہ یہاں کا جو ماحول تھا نا ہندوستان کا، وہ یہ دیکھیے، یہ اسی کو بڑا سمجھتے تھے، پاورفل سمجھتے تھے، کہ جو چلے کرتا ہے، جو اپنا سانس بند کر لیتا ہے۔ تو اولیاء کرام نے کہا کہ ہم تو سچے ہیں، جب یہ اسی کو مان رہے ہیں تو ان کو اسلام کی تبلیغ اس ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو جو جوگی ہوتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے اولیاء کرام کے چلوں سے، کیونکہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی۔ تو ایک جوگی نے جب آپ کا چلہ سنا، کہنے لگا اچھا امتحان لیتے ہیں، یہ لوگ اکثر ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ میں جب ایڈمز پیک پر پہنچا، آدم علیہ السلام کی چوٹی پہ پہنچا، تو وہاں جو چلہ کر رہا تھا وہ مجھے پوچھتا ہے، کہنے لگا بتاؤ کہ میں کس مقام پہ ہوں، یہ لوگ ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اب میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے آدم علیہ السلام کے وہ پاؤں مبارک کے نشان پر جہاں پہنچا جو ان سے منسوب ہے، اور وہ مجھ سے یہی کویشچن کر رہا ہے، تو بتا میرا مقام کہاں ہے۔ اجمیر میں جب آپ چلہ کر رہے تھے تو ایک جوگی نے کیا کیا کہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، کہیں لوگوں کی نظر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے لوہے کے دانے چنے کا رنگ کر کے اس کے اوپر وہ لے کر گیا، ساتھ اپنے بندے بھی لے گیا کہ دیکھو جب یہ دانے اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے گا تو تم سارے ہنسنا مذاق اڑانا، لے کر گیا۔ اور جو ہی اس نے وہ رنگ کیے ہوئے ہیں، وہ لوہے کے دانے، وہ لوہے کے بال جو ہیں آپ کے سامنے رکھے، جی آپ کے لیے چنے لایا ہوں، آپ نے فرمایا ہمارا روزہ ہے، ہم نہیں کھاتے، لیکن رکو، آپ نے اٹھا کر اس کو زمین میں بو دیا، زمین میں بویا، اسی وقت اس کے سامنے وہ چنا ہی اگا، یہ اس آدمی کا دیکھنا تھا، وہ قدموں میں گر گیا چکی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، مجھے اس طرح اس لیے پتا ہے کہ میرے مرشد پیر سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جب انہوں نے مجھے خلافت دی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تجھے میں سورہ مزمل کا اجازت دیتا ہوں، تو دانے ہاتھ میں رکھ کے اسے پڑھنا، تو جب تو تیرا وظیفہ مکمل ہوگا تو دانے زمین میں بوئے گا تو اسی وقت اگائیں گے۔ تو میں نے عرض کی مرشد مجھے یہ چیزوں میں پڑھوں گا تو میں تبلیغ نہیں کر سکوں گا۔